وہ کتنا خوش تھا۔ آخر 26 برس کی عمر بھی کیا ہوتی ہے، اسے ترقی دے کر اب بینک کا مینیجر بنا دیا گیا تھا۔ آہا، اس کی مسرت کا بھلا کیا ٹھکانہ تھا۔ وہ دفتر سے گھر اڑ کر پہنچا۔ جب وہ مدن مینشنز کے صحن میں داخل ہوا تو دفعتاً اس کے لبوں کی مسرت معدوم ہو گئی۔ اس کی بیوی آج پھر ڈرائنگ روم کی کھڑکی کھولے این اس کے سامنے کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ اس نے فرحت کو بار بار منع کیا تھا کہ اس طرح کھڑکی کھول کر نہ بیٹھا کرے۔ سامنے کے فلیٹ پر غالباً کالج کے چند طالبہ رہتے تھے جو اکثر تاک جھانک کرتے رہتے تھے۔ فرحت کی عمر بھی بمشکل 20 برس کی ہوگی۔ کاشمیری ماں کی بیٹی تھی۔ کون تھا جو اسے بے پردہ اپنے سامنے پائے اور پھر دل محسوس کر نہ رہ جائے۔ اور طلبہ بظاہر بڑے شریف بنتے تھے، کبھی کوئی بدتمیزی نہ کرتے تھے، لیکن اس کا خیال تھا کہ ضرور تاک جھانک کرتے ہیں۔ اگر وہ صحن میں گوالے سے بھی باتیں کرتے تو اسے یہی شبہ ہوتا کہ فرحت کی طرف دزدیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر فرحت کو سمجھاتا تو وہ کہتی دیکھ لیں گے تو میرا کیا بگاڑ لیں گے، کیا میں اندر دم گھونٹ کر مر جاؤں؟ اور جب بہت خفا ہوتا تو کہتی اچھا آئندہ نہیں بیٹھوں گی، لیکن وعدوں کے باوجود آج پھر وہاں بیٹھی تھی۔ وہ بھاری قدموں سے سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ اس کا فلیٹ دوسری منزل پر تھا۔ راستے میں وہ سوچتا رہا کہ آخر اس کا کیا علاج ہو۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی۔ اندر سے شہد میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، چلے آئیے، دروازہ کھلا ہے۔ اس کے کانوں میں بیوی کی شیریں آواز گونج رہی تھی اور وہ اس مٹھاس سے زبردست لطف اندوز ہو گیا۔ چنانچہ جب اس نے اندر قدم رکھا تو بیوی پر ایک دم برس پڑنے کا خیال بھی کمزور پڑ گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بیوی کی اس حرکت کو اور زیادہ عرصے تک برداشت کرنے پر رضامند تھا۔ آج 2 ٹوک فیصلہ کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے ہیٹ اتارا اور بے پرواہی سے گھما کر کرسی پر پھینک دیا۔ پھر ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے اس نے خوشمگی نظروں سے بیوی کی طرف دیکھا، لیکن وہ ڈبل روٹی کے ٹکڑے کاٹنے میں مشغول تھی۔ اس وقت فضا ایسی تھی کہ اگر وہ پنترال بدل کر ہنسنے کھیلنے لگتا تو بھی کچھ حرج نہ تھا۔ آج خوشی کا موقع بھی تھا، لیکن وہ اس بات پر تلا ہوا تھا اب اس معاملے میں زیادہ ڈھیل نہ دے گا۔ وہ منہ پھیر کر دوسری کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پتلون کے دونوں سروں کو پکڑ کر اوپر کی طرف کھینچا۔ اس کی کمر پتلی تھی اور چوچڑوں کا ابھار بھی برائے نام ہی تھا، نیچے کو ڈھلک ڈھلک جاتی تھی۔ پھر وہ الٹ پلٹ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ بھی چھوٹے چھوٹے ہلکے پھلکے سے تھے، انگلیاں پتلی اور نازک۔ ایک تو اس میں یہ بڑی کمی تھی کہ اس کے تیور مردانہ نہیں تھے، نہ اس کی آواز بھاری اور بارعب تھی۔ چنانچہ خواہ وہ کس قدر بھی غضب کی حالت میں ہو، دیکھنے والے پر خاک روب نہ پڑتا تھا۔ کھڑکی کے سامنے کھڑا کھڑا وہ انگلیاں چٹ کھاتا رہا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے ابرو پر بل ڈال کر بیوی کی طرف دیکھا، لیکن وہ بچوں کے سے انہماک کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھی۔ یہ بھی ایک بڑی بھاری دقت تھی۔ آخر وہ بچہ ہی تو تھی، اسے اشاروں اور کنائیوں سے کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ وہ بے وقوف نہ تھی، بس اس کے مزاج میں بچوں کی سی سادگی تھی۔ اگر کوئی بات کہو تو وہ نہایت بھول پن سے کوئی سوال پوچھتی، اس کا جواب دو تو پھر کوئی اور سیدھا سادہ سوال پوچھ بیٹھتی۔ اب وہ محض لڑکی نہ تھی، شادی ہوئے لگ بھگ 1 سال ہو چکا تھا، لیکن اسے اس بات کی بھی کچھ خبر نہ تھی کہ مرد کن بھوکی نظروں سے خوبصورت عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ اسے اگر یہ بات سمجھائے تو بس ایک ہی جواب دیتی، دیکھتے ہیں تو دیکھنے دیجیے۔ اس نے جب دیکھا کہ فرحت کا دھیان اس کی طرف نہیں ہے تو اس نے منہ پھیر لیا اور سوچنے لگا کہ اب گفتگو کا آغاز کیوں کرے۔ اگر وہ اس کی طرف دیکھ لیتی تو اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ خفا ہے۔ اب وہ سمجھ رہی ہے کہ شوہر کپڑے بدل رہا ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا توں خفا ہونے کا امکان کم ہوتا جا رہا تھا۔ دراصل جھگڑا فوراً شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ اس طرح سوچ سوچ کر خفا ہونے میں کوئی اثر پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس نے مزید تاخیر کو مناسب نہ سمجھتے ہوئے بیوی کی طرف پیٹھ پھیر لی اور کہا، فرحت
پھر وہ اپنی آواز کی نوعیت پر غور کرنے لگا کہ واقعی اس سے اس کی دلی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے یا نہیں، لیکن وہ کچھ فیصلہ نہ کر سکا۔ جی، فرحت کی آواز سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ اسے کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا ہے۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ اسے نہایت ڈرامیٹک انداز میں گھوم کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دینی چاہیے اور اسے دیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے، لیکن جلدی کے یہ معنی بھی نہیں کہ اس کے چہرے سے غیظ و غضب کے آثار ہی مفقود ہوں۔ اس سوچ بچار میں کچھ دیر بھی ہو گئی۔ وہ گھوما تو چہرے سے جذبات کا اظہار تو بالکل صحیح طور پر ہو رہا تھا، لیکن افراتفری میں اسے وہ جوشیلے الفاظ بھول گئے جو اسے اس موقع پر کہنے چاہیے تھے۔ 2-4 لمحوں تک تو وہ چپ چاپ بیوی کی آنکھوں میں آنکھیں ملائے رہا، لیکن الفاظ نہ ملنے کے سبب وہ چہرے کے جذبات کی شدت کو قائم نہ رکھ سکا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے۔ فرحت، آج تم پھر کھڑکی میں بیٹھی ہو۔ یہ سن کر فرحت نے بڑے چفلانہ انداز سے دانتوں تلے زبان کو دبایا اور کھڑکی سے ذرا ہٹ کر دوسری کرسی پر جا بیٹھی۔ وہ سوچنے لگا کہ فرحت کہیں موٹی تو نہیں ہو رہی۔ اسے پتلی عورت پسند نہیں تھی، وہ ذرا گدرائے ہوئے جسم والی عورت کو زیادہ پسند کرتا تھا۔ اس وقت فرحت کا جسم آئیڈیل جسم تھا، لیکن اب اسے اور زیادہ موٹا ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج اس کے ہاتھ اور پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے۔ صبح اس نے اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اس کے جسم کی رنگت پر مہندی کا رنگ خوب کھلتا تھا۔ خاوند کو چپ چاپ گھورتے ہوئے دیکھ کر فرحت نے کہا، اب تو میں کھڑکی سے ہٹ گئی ہوں۔ اسے دفعتاً یاد آیا کہ اسے خفا ہونا چاہیے اور اس جھگڑے کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دینا چاہیے، لیکن کس قدر مشکل آ پڑی تھی۔ فرحت کو غلطی کا احساس تک نہیں، تو پھر اسے اس حرکت سے باز کیوں کر رکھا جائے؟ آج کل کی لڑکیاں ساتوں آسمانوں کی خبر رکھتی ہیں۔ ایک فرحت تھی کہ بس لڑکپن کیا بچپن چھوڑتی ہی نہ تھی۔ صورت دیکھو، باتیں سنو، حرکات و سکنات کا مطالعہ کرو۔ کیا مجال جو گہرے سوچ بچار کی ہوا تک لگی ہو۔ ابھی تک جیلی اور کریم کھانے کا شوق ہے۔ بندر بندریا کا تماشا دیکھتی ہے۔ اگر کہیں کوئی بدہو شوہر مل گیا ہوتا تو اسے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جاتا۔ پھر اس نے سوچا، یہ نئی روشنی کا زمانہ ہے، مجھے اپنی بیوی کی نفسیات کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے، تبھی اسے سیدھے راستے پر لایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک گہری بحث کے لیے مستعد ہو کر اس نے کہنا شروع کیا، دیکھو فرحت، اب میرے کہنے سے تم ہٹ گئی ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ تم وہاں بیٹھتی ہی کیوں ہو؟ فرحت نے اپنے ناخنوں کی سرخی کو دیکھتے ہوئے کہا، میں تو یوں ہی بیٹھ جاتی ہوں، اندر روشنی کم ہوتی ہے، ادھر روشنی بھی خوب ہے، کھڑکی کھول دینے سے ہوا بھی آتی رہتی ہے، تم ہوا کا بہانہ گھڑتی ہو ہمیشہ۔ پھر اس نے سوچا، یہ لفظ بہانہ درست نہیں یہاں پر، اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ مجھے فرحت کے چال چلن پر شبہ ہے، حالانکہ خواہ کچھ بھی ہو فرحت کے کیریکٹر پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ بار بار اس بات کو دہراتی ہو، میں کہتا ہوں کہ غیروں کو دیکھنے کا بہانہ مل جاتا ہے اور وہ تمہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ فرحت کہے گی کہ اگر دیکھتے ہیں تو میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ دیکھو نا، دنیا کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی، اب یہ ناخنوں کا دیکھنا بند کرو، جو میں کہتا ہوں وہ بھی سن لیا کرو غور سے۔ میں تو سن چکی اتنی بار۔ اس بار اسے بڑا تیش آیا، اگر سنا ہوتا تو عمل نہ کرتی، اور میں جو بات کہہ رہا تھا تم نے بیچ ہی میں کاٹ دی۔ میں نے کب کاٹی بات؟ آپ خود ہی چپ ہو گئے۔ میں سمجھی بات ختم ہو گئی۔ وہ تھک کر کرسی پر بیٹھ گیا، انگلیوں سے کن پٹیاں دبانے لگا۔ کیا سر میں درد ہے؟ فرحت نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو چائے منگواؤں؟ نہیں، میں چائے نہیں پیوں گا۔ واہ، کیسے نہیں پییں گے؟ یہ کہہ کر دونوں ہاتھ پیٹھ پیچھے کیے، وہ مٹک بٹک کر آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ اب بڑا نازک وقت آ رہا تھا۔ عنقریب فرحت اس کو گدگدائے گی، گلے میں باہیں ڈال کر لٹک جائے گی، لیکن وہ اپنی سنجیدگی قائم رکھنا چاہتا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس انداز سے جیسے اس نے اس کی طرف دیکھا ہی نہ ہو، رکھائی سے بولا، اچھا جلدی سے منگوا لو، مجھے بہت ضروری کام سے باہر جانا ہے۔
नौकर चाय ले आया। चाय पीते वक्त उसने संजीदगी को हाथ से नहीं जाने दिया। दिल ही दिल में वो सोचता रहा कि फरहत को क्यों कर समझाए। चाय के खात्मे पर उसने तौलिए से मुंह पहुंचते हुए फरहत की तरफ गहरी नजरों से देखा। फरहत, हकीकत यह है कि तुम अपनी हरकतों से मुझे बहुत दुख पहुंचाती हो। मैंने तुम्हें प्यार से समझाया, खफा हुआ, लानत मलामत भी की, लेकिन ना मालूम तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो। इतने में नौकर ने इतला दी कि रशीदा की बाजी मिलने आई हैं। ये सुनकर फरहत के चेहरे पर मुसरत की लहर सी दौड़ गई। उसकी सूरत से जाहिर होता था कि वो दिल में खुदा की अजहद शुक्रगुजार थी। उससे पीछा छुड़ाकर वो जनाने में चली गई। फरहत का इस अंदाज से रुखसत होना उसे बिल्कुल पसंद न आया। वो फलसफियाना अंदाज में गौर करने लगा कि शादीशुदा इंसान की मुसरत का दारोमदार ज्यादातर उसकी बीवी पर होता था। वो भी कैसे सुनहरे दिन थे जब वो कुंवारा था। उसी फ्लैट में वो अकेला रहता था। यार दोस्त जमा होते थे। फुर्सत का हर लम्हा ऐशो निशात में गुजरता था। रंजो फिक्र को करीब फटकने ना देते थे। उस वक्त खुश रहना कतअन अपने बस में था। अब बीवी से पाला पड़ा था। वो अलबेले दोस्त भी रुखसत हुए और बीवी घर की रानी बन बैठी। रात को घर आने में जरा देर हो जाए तो जवाब तलब करती, रूठ जाती, बल्कि ठंकने लगती। अब उसका खुश रहना बीवी के हाथ में था और बीवी को इस बात का एहसास तक न था। वो बीवी से मार पीट भी नहीं कर सकता था। जब कभी इंतहाई गैस की हालत में मारने पर तुल भी जाता तो फिर सोचने लगता कि बीवी के जिस्म के किस हिस्से पर चपत मारे और वो कोई फैसला ना कर पाता। उसकी कितनी ख्वाहिश थी कि फरहत से उसके ताल्लुकात अच्छे रहें, लेकिन उसने तो गोया उसे ना समझने की कसम खा रखी। उफ, इस बेइतनाई से उठकर चली गई हरामजादी। रशीदा की आपा जी को मिलने के लिए उसे अपने आप पर रहम आने लगा। वो किस कदर बेबस था। आज की शाम बेकार जाने पर उसका दिल बिल्कुल ही टूट गया। उसका ख्याल था कि मैनेजर बन जाने की खुशी में फरहत को जेकब वालों के हाँ की जेली और क्रीम खिलाऊं और वो किस कदर खुश होगी और चुटोरी बिल्ली की तरह उंगलियां तक चाटने से बाज ना रहेगी। लेकिन कमबख्त ने खुद ही काम बिगाड़ दिया। आपस में मोहब्बत और इश्तिराक से रहने का जिस कदर शदीद जज्बा उसके अपने दिल में था, अगर फरहत के दिल में इस जज्बे की शिद्दत उसकी निस्बत 10वां हिस्सा भी हो तो भी आपस में ताल्लुकात बहुत मजबूत हो सकते हैं। लेकिन वो यूं समझने वाली नहीं। अगर कल को वो मर जाए तो कमबख्त को उसकी कदर मालूम हो। अपने मरने के ख्याल से उसे कुछ सुकून महसूस हुआ। वो तस्वुर में फरहत के खूबसूरत चेहरे पर फैले हुए बालों, उसकी सुर्ख नाक और दिलदोज चीखों के तस्वुर से उसके दिल की ढाढ़स बंधी और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मेज पर टाइम पीस के करीब खड़े हुए तांबे के 12 सिंघे को हाथ में उठाकर देखने लगा। फरहत रशीदा की आपा से हंस हंस कर बातें कर रही थी। अपने शौहर की दिली कैफियत से बेखबर कैसे मजे मजे से गप उड़ाने में मसरूफ थी। फिर दफतन एक ख्याल उसके जहन में बिजली की चमक की तरह कूद गया। वो घर से चला जाएगा नामालूम जगह को, फिर वापस नहीं आएगा। मौत की निस्बत ये ख्याल अच्छा था। मरना मुश्किल था और ये आसान भी था और नताइज तकरीबन मौत के बराबर ही हासिल हो सकते थे। उसने सोचा कि कल सुबह सूरज तुलू होने से पहले बल्कि 4:30 बजे वाली गाड़ी पर वो सवार हो जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। सुबह के वक्त जब वो जागेगी तो इधर उधर भागी भागी फिरेगी, नौकर से पूछेगी, पगलों की मानंद हरकतें करेगी। उस वक्त वो खुद ना मालूम किस जगह पहुंचा होगा। ये ख्याल सही था। रशीदा की आपा भी रात के 9:30 बजे तक बैठी रही, बल्कि फरहत ने जानबूझकर बिठाए रखा होगा। ये सोचकर उसे और भी गुस्सा आया। उसके चले जाने के बाद फरहत ने खाने के लिए कहलवा भेजा। उसने इनकार कर दिया। फिर मालूम हुआ कि उसने अकेले ही खाना खा लिया है। उस पर उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन खैर कोई हर्ज नहीं। अब वो उससे सब बातों का इंतकाम लेगा। फिर नौकर की ज़बानी मालूम हुआ कि फरहत सोने की तैयारी कर रही है और उसे कहलवा भेजा है। उसने कह दिया कि काम कर रहा हूँ। अब उसने सोचा कि जाने की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। उसने नौकर भेजकर अंदर से अपना सूट केस मंगवाया
نوکر سوٹ کیس لے آیا تو اس نے پوچھا کہ بیوی نے کچھ کہا تو نہیں؟ نوکر بولا کچھ نہیں کہا۔ اس نے سوٹ کیس تیار کر لیا، بستر باندھ دیا اور نوکر کو ہدایت کر دی کہ صبح جلدی ہی اٹھنا ہوگا اور تانگا لانا ہوگا۔ اس کے بعد اس نے 3 بجے کا الارم لگا دیا۔ نوکر چلا گیا، سب طرف سکون ہو گیا۔ چھوٹے فریم میں اس کی بیوی کی تصویر رکھی تھی، وہ اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے الوداعی چٹھی لکھنے کی ٹھانی، کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ گیا۔ جان سے پیاری فرحت، یہ ٹھیک نہیں صرف ڈیئر فرحت کافی ہوگا، بلکہ میس فرحت لکھ دیا جائے تو اور اچھا ہوگا۔ پھر اس نے ایک دردناک سا مضمون بنایا، میں تم سے تنگ آ کر جا رہا ہوں اور ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا، اب میں نہیں مل سکتا، دیکھو شوہر کو خوش نہ رکھنے کا یہی نتیجہ نکلتا ہے، وغیرہ۔ چٹھی لکھ کر اس نے میز پر اس انداز سے رکھ دی کہ اس پر فوراً نظر پڑ سکے۔ رات اسی طرح صوفے پر سوتے جاگتے کاٹی۔ گھڑی کا الارم بجتے ہی اس نے نوکر کو جگایا، جو منہ دھو کر کپڑے پہننے لگا۔ نوکر سے کہا کہ تانگا لے آؤ اور سامان رکھ دو۔ پھر اس نے کمرے پر الوداعی نظر ڈالی، چند لمحوں تک ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر سونے کے کمرے کے قریب سے گزرا تو اس نے دروازے کو یوں ہی تھوڑا سا دھکا دیا کہ دیکھیں دروازہ کھلا ہے یا نہیں۔ دروازہ کھلا تھا، اس کے معنی ہیں کہ اس کی بیوی اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ اس نے اندر کی طرف جھانکا، بڑی کھڑکی کے قریب اس کی بیوی سوئی پڑی تھی۔ اس نے سوچا کہ آخری بار بیوی کو دیکھ لیا جائے۔ اس کی بیوی بس بچہ ہی تھی، سوتے میں رضائی ادھر ادھر کھسک جاتی، لیکن اس کی نیند ایسی گہری تھی کہ اسے کچھ خبر تک نہ ہوئی۔ چنانچہ اب پھر رضائی کھسک گئی تھی۔ قریب پہنچا تو کھڑکی کے شیشوں میں سے آنے والی چاندنی میں اس کی بیوی بہت ہنسی نظر آ رہی تھی۔ شاعروں کی قول کے مطابق اس کے ہونٹ کھلے تھے، ان میں سے دانت موتیوں کی لڑی کی طرح دکھائی دے رہے تھے، بند آنکھیں جیسے 2 پیسوں سے ڈھکی ہوئی ہوں، گریبان کے بٹن بھی کھلے تھے اور قمیض بھی ادھر ادھر کھنچ گئی تھی، اور اس نے رضائی کے دونوں کونے پکڑ کر اوپر کو کھینچے۔ ہر رات اسے اس طرح کرنا پڑتا تھا، ایسا نہ ہو بیچاری صبح سردی سے اکڑ جائے۔ رضائی اوپر کھینچ کر اس نے اس کے سرے فرحت کے پہلوؤں میں دبائے تاکہ جسم ہر طرف سے ڈھکا رہے۔ پھر وہ جانے کے لیے مڑا۔ میں جا رہا ہوں پیاری فرحت، میری جان سے عزیز۔ اس نے سوچا کہ جانے سے پہلے اس کی پیشانی کا ہلکا سا بوسہ لے لے، اسے اس بات کی خبر تک نہ ہوگی، اور وہ اوور کوٹ کو سمیٹ کر آہستہ سے نیچے کو جھکا۔ فرحت کی نیند کی ماتی آنکھیں نیم واہ ہوئیں۔ اس نے خاوند کو دیکھا تو ہونٹوں پر مہم سا تبسم کھل اٹھا۔ شوہر ٹھٹکا۔ فرحت نے نیند ہی میں انگڑائی کے لیے بازو اٹھائے اور ملائمت سے لپیٹ کر لطافت سے اپنی طرف کھینچا، اور وہ باوجود انکار کے کھنچ گیا۔ فرحت نے اسے جوتوں سمیت رضائی میں چھپا لیا۔ نوکر کی آواز آئی، جی سامان تانگے میں رکھ دیا ہے۔ فرحت نے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہہ دیا، سامان اتار کر اوپر لے آؤ، اور وہ کچھ نہیں بولا۔